أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی رہنمائی اور سدھار کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ کتاب والے ایمان لاتے تو ان کے حق میں اچھا تھا, حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایمان والے بھی پائے جاتے ہیں مگر ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, زیادہ سے زیادہ تمہیں کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو بے شک مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہو جائیں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے جاتے ہیں کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے پناہ مل گئی ہے تو یہ الگ بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں. ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے, اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا ہے. یہ ان کی نافرمانیاں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سبھی کتاب والے برابر نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں, راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں, اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. یہ نیک لوگ ہیں. اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. سچ فرمایا اللہ نے. جزاک اللہ بردر حمزہ انصاری کا, جنہوں نے ہمارے سامنے بہترین قرآن کی آیت پیش کری. اب تھوڑا ماحول بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے
ब्रदर खालिद कुरैशी को दावत देना चाहूँगा कि वो आके तराने से थोड़ा माहौल बना दें. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے وقت کا تقاضا امت کے نوجوانوں، ہے وقت کا تقاضا امت کے نوجوانوں، باندھو کمر خدا را امت کے نوجوانوں، ہے وقت کا تقاضا امت کے نوجوانوں، باندھو کمر خدا را امت کے نوجوانوں. تمہارا کام ہے انصاف کی خاطر کھڑے ہونا، تمہارا کام ہے انصاف کی خاطر کھڑے ہونا، ہر ایک مظلوم کی مجبور کی خاطر کھڑے ہونا، ہر ایک مظلوم کی مجبور کی خاطر کھڑے ہونا. جہاں حق بات کہنے سے سزائے موت ملتی ہو، وہاں پر ہے تمہیں حق بات کی خاطر کھڑا ہونا. جرأت ذرا کرو تم امت کے نوجوانوں، یہ فرض ہے تمہارا امت کے نوجوانوں، ہے وقت کا تقاضا امت کے نوجوانوں، باندھو کمر خدا را امت کے نوجوانوں. تمہیں تعلیم کے میدان میں آگے بھی آنا ہے، نئی دنیا کا پھر نیا نقشہ بنانا ہے. تمہیں تعلیم کے میدان میں آگے بھی آنا ہے، نئی دنیا کا ایک نیا نقشہ بنانا ہے. زمانے کو ترقی کی نئی راہیں دکھانا ہے. تمہیں تعلیم کا مقصد زمانے کو بتانا ہے. اٹھو یہ عزم لے کر امت کے نوجوانوں، اٹھو یہ عزم لے کر امت کے نوجوانوں، رہبر بنو جہاں کے امت کے نوجوانوں، ہے وقت کا تقاضا امت کے نوجوانوں، باندھو کمر خدا را امت کے نوجوانوں. تمہیں مایوس چہروں کے لیے امید بننا ہے، تمہیں مایوس چہروں کے لیے امید بننا ہے. جہالت کے اندھیروں میں مثال نور بننا ہے، جہالت کے اندھیروں میں مثال نور بننا ہے. تمہیں باطل کے منصوبوں کو بھی ناکام کرنا ہے، تمہیں باطل کے منصوبوں کو بھی ناکام کرنا ہے. تمہیں نفرت مٹانی ہے، محبت عام کرنا ہے. جانو مقام اپنا امت کے نوجوانوں، جانو مقام اپنا امت کے نوجوانوں، اقبال کے ہوشاہی امت کے نوجوانوں، ہے وقت کا تقاضا امت کے نوجوانوں، باندھو کمر خدا را امت کے نوجوانوں، باندھو کمر خدا را امت کے نوجوانوں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ خالد قریشی کا کہ بہترین انداز میں انہوں نے ہمارے سامنے ترانہ پیش کیا. اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہمارے بیچ اسپیکرز موجود ہیں سارے، تو ہمارا جو سب سے پہلا ہم افتتاحی کلمات، انوگرل اسپیچ ہمارے بیچ میں بردر ابراہیم سیٹھ دیں گے، جو کہ مڑاسا سے بلونگ کرتے ہیں گے، جنہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کری ہوئی ہے اور ان کو ہائی اسکول میں 5 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے ٹیچنگ کرنے کا. اور
عیسائیوں کو یہ بہت ہی سال سے خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں اور ابھی کرنٹلی ان کی پوزیشن جنرل سیکرٹری عیسائی گجرات کی ہے. تو میں ان کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئے اور افتتاحی کلمات ہمارے عنوان کو کچھ تعارف دے. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما محترم ثقیل احمد راجپوت صاحب، سیکریٹری جماعت اسلام ہند گجرات. عزیز محترم احسن شیخ بھائی، سوشل ایکٹیوسٹ سندرم نگر، زونل پریزیڈنٹ ایس آئی گجرات برادر جاوید قریشی، دوسرے مہمانان خصوصی اور سندرم نگر کی عوام، میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی سلام کا جواب دیں، اور جو میری آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے وہ سارے لوگوں سے بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی متوجہ ہو جائیں. سب سے پہلے تو میں یہاں پر تشریف جو لوگ لائے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ سندرم نگر یونٹ ایس آئی او کی جو یونٹ ہے ان کے اس پروگرام کی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہیں. ان کا میں استقبال کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پر ادھر ادھر موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، یہ کچھ حوصلہ مند نوجوان ہیں جو آپ کے بیچ میں بہت ہی بہترین اور بہت ہی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں امت کا. تو ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کے ساتھ ان کی دعوت کو قبول کیجیے. آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہماری باتوں کو سنیے. تو میں جتنے بھی لوگ میری آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر آئے، ہم نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے، بیٹھیے ہمارے ساتھ، ہماری باتوں کو سنیے. تو میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں سندرم نگر کے ہمارے ایس آئی او کے نوجوانوں کو کہ انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے سندرم نگر علاقے کو بدلنے کا. تو میں ان سب کو یہ پہلا قدم ہے تو ان کو مبارکباد پیش کروں گا. اور یہ پروگرام کی اہمیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اس پروگرام سے شروع ہو کر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہ نوجوان آگے بھی ایس آئی او کا جو کام ہے اس کو لے کر کرتے جائیں گے اور ایک بہترین بدلاؤ سندرم نگر علاقے میں ہم کو دیکھنے کو ملے گا. یہ شروعات ہے، آپ لوگ گواہ رہیے اس بات کا کہ ہمارے نوجوان آپ کے علاقے میں کام کرنے کے شروعات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہترین بدلاؤ ہم لوگ لا کر رکھیں گے. اب میں اپنی بات پہ آتا ہوں، جس بات کے لیے میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہم لوگوں کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اس سفر پہ لے جانا چاہتا ہوں جس میں انسان کی تخلیق ہوئی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی بار پیدا کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو بہت ساری باتیں ان کو سکھا دی گئی، بہت ساری چیزیں ان کو سکھا دی گئی. اور ایک چیز آدم علیہ السلام کے اندر ڈالی گئی تھی، وہ بات تھی کہ آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں جب بھیجا جا رہا ہے، اس دھرتی پر بھیجا جا رہا ہے، تو ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس دنیا میں ان کو جینا کیسے ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے ہیں، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے. جب یہ باتیں جب بتا دی گئی انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیج دیا اس دنیا میں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے ہدایت بخشی. ہدایت کا ذریعہ تھا رسولوں کا، نبیوں کا. رسول ہمارے بیچ آتے رہے، نبی ہمارے بیچ آتے رہے اور ہمیں بتاتے رہے کہ اس دنیا میں ہم کو کیسے جینا ہے، کون سی چیزوں کو ہم مانیں گے تو اللہ کے یہاں ہم لوگ قبول ہو جائیں گے، مقبول ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں جنت ملے گی، اور کون سی چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے، کون سی چیزوں کو ہم پکڑیں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد آنے والی زندگی میں بھی. یہ میسج اللہ کے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا رہا. پھر دھیرے دھیرے یہ معاملہ چلتا رہا. پھر آخر میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. ہم جانتے ہیں کہ 12ویں ربیع الاول آنے والی ہے، یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے.
سرکار کی آمد کا یہ مہینہ شروع ہو گیا. لاکھوں کروڑوں سلام ہو، درود ہو اللہ کے رسول پر. اس رسول نے ہم تک یہ دین پہنچایا، ہدایت سے نوازا اور دنیا میں لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی 23 سالہ زندگی میں مکہ کی اس سرزمین پر دین اسلام کو پھیلایا، اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی، لوگوں کو یہ بتایا کہ دنیا میں کس طرح جینا ہے، کون سی اچھی باتوں کو پکڑنا ہے، کون سی بری باتوں کو چھوڑ دینا ہے، اور ایک سماج میں ایک بدلاؤ لا کے رکھ دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول کے بعد ان کے جانشین، ان کے بہترین ساتھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. انہوں نے اپنی زندگی میں جہاں تک اسلام کا پھیلاؤ ہو سکتا تھا پورے بر صغیر سے لے کر ایشیا، افریقہ، یورپ، یہاں تک یورپ کی بارڈروں تک اسلام تک پہنچا دیا. اسلام کی تعلیمات سے پوری دنیا کو روشن کر دیا. اس کے بعد ہمارے ہندوستان میں اولیاء کرام، خواجہ معین الدین چشتی ہے، پھر نظام الدین اولیاء ہے، خواجہ دانا ہے، اتنے سارے اولیاء کرام آئے ہندوستان میں، اور انہوں نے اس روشنی سے ہندوستان کو جگمگا دیا. اور پھر اس طرح ہوتے ہوتے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ان لوگوں نے جو کام کیا تھا وہی کام کو لے کر ہم آپ کے بیچ میں آئے ہیں. وہ کام کیا تھا؟ وہ کام تھا امر بالمعروف، یعنی اچھی باتوں کو پھیلائے. اللہ تعالیٰ نے جن اچھی چیزوں کو پھیلانے کا حکم دیا ان کو پھیلائے، اور جو برائیاں جس بھی سماج میں پائی جاتی ہیں ان برائیوں کو روکیں. اور پھر یہ دھیرے دھیرے ذمہ داری آج امت مسلمہ پر آ گئی ہے. آج اس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اس اولیاء کرام کو ماننے والوں کی حیثیت سے، اس رسول کے ماننے والوں کی حیثیت سے، اس کا دعویٰ کرنے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری آج مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے. اس ملک میں، اس دنیا میں جو بھی برائیاں پھیلی ہے اس کو ہم روکیں، اور جو بھی اچھائیاں ہمارے پاس موجود ہیں ان کو لوگوں تک پھیلائیں. اب بات کرتے ہیں اس ملک کی، کہ اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں اس ملک کے حالات کیا بنے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن سے پوری ملک کے لوگ دوچار ہیں. بے روزگاری کا بہت بڑا مسئلہ ہے، معاش کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اکنامی دھیرے دھیرے گرتی ہوئی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھرشٹاچار، پھر بے ایمانی، اس کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے دیش میں ہے. اس کے ساتھ ذات پات کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، دھرم کے نام پر، ریلیجن کے نام پر انسانوں کو مارنا، انسانوں کا لنچنگ کرنا، یہ بڑے بڑے مسئلے ہمارے دیش میں آج پائے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں، SIU یہ سمجھتی ہے کہ اس سارے حالات میں نوجوانوں کی اور بالخصوص مسلم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس حالات کو بدلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. اس کے علاوہ اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے، مسلمانوں کی حالت کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے. یعنی ہماری معاشی جو ترقی اس کو روکا جا رہا ہے، معاشی معاملات میں ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے بزنس پر حملے ہو رہے ہیں، پھر ہمارے علاقوں سے یاترائیں نکالی جاتی ہے اور ہمیں پر پتھر برسائے جاتے ہیں، پھر ہمیں پر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت حالات خراب ہے، سب کہتے ہیں بہت حالات خراب ہے. یعنی ہر طرف سے ہم کو دبایا جا رہا ہے، ہمارے ایجوکیشنل رائٹس لیے جا رہے ہیں، ہماری بچیوں سے پردہ چھینا جا رہا ہے، ہماری شریعتوں پر حملہ ہو رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا ہم کچھ کر رہے ہیں یا کیا ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. SIU یہی پیغام لے کر آئی ہے آپ کے بیچ کہ نہ آپ کو ان سب حالات سے مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں ڈرنا ہے، نہ گھبرانا ہے، نہ اس طرح سوچ کے بیٹھ جانا ہے کہ اب ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے. جیسا ہے ایسا چلنے دو، جب پر ہم پر آئے گی تب دیکھی جائے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا بھی معاملہ ہم لوگوں کو نہیں کرنا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو جواب دینے کا وقت آ گیا ہے، اب تو کچھ کرنا پڑے گا. ہم سوچتے ہیں یہ راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ اس وقت میں کیا کام کرنا ہوگا ہم کو؟ وہ کام ہم لوگوں کو آج بتانے آپ کے بیچ میں آئے. جو SIU جو سوچتی ہے، وہ نوجوانوں کو جو رہنمائی کرنا چاہتی ہے، وہ رہنمائی کے لیے آپ کے بیچ آئے ہیں. سنیے ہماری بات کو. کچھ کام ہے جو میں آپ کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ اگر 5 کام اگر ہم کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے. پہلا کام سب سے ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی زندگی بامقصد زندگی بن جائے. جو بے مقصد کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، کوئی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، ہم ایسے ہی جیے جا رہے ہیں. جیسا دور چل رہا ہے، جیسا پانی بہ رہا ہے ہم بہہ جا رہے ہیں.
नौजवानों को चाहिए कि एक बामकसद जिंदगी जिए। मकसद कोई भी हो सकता है, एक अच्छी नौकरी हो सकती है, एक अच्छा एजुकेशन हो सकता है, एक अच्छा करियर हो सकता है, बहुत सारे मकसद हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि नौजवान अपनी जिंदगी को बामकसद बनाए। उसके साथ साथ हम चाहते हैं, मुस्लिम नौजवानों का ये मैसेज देना चाहते हैं, मुस्लिम नौजवान जो भी काम कर रहा है, चाहे वो कोई कहीं जगह पे पढ़ रहा है, कोई एजुकेशन ले रहा है, बहुत अच्छा एजुकेशन ले, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाए, बहुत बड़े कॉलेजेस में वो एडमिशन ले, वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई करे और बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स में जाए और वहाँ पर वो अपनी खिदमत अंजाम दे। तो बहुत अच्छा एजुकेशन वो हासिल करें। फिर जो नौजवान जॉब करते हैं, चाहे कोई कारखाने में काम करते हैं या कोई किस तरह की मजदूरी कर रहे हैं, प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं, सुथारी का काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा बने। अगर जो हमारा काम है उसमें बहुत ईमानदार बने। हम चाहते हैं जो काम करें उसमें हम लोग बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक काम हो, हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी हो। जो भी मुसलमान जिस तरह भी और जो मुसलमान अगर चाहते हैं कि वो लोगों को रोजगार दे सके, बहुत अच्छे बिजनेस में वो लोग आगे आए, नए नए बिजनेस शुरू करें और इसी तरह माशी तरक्की को भी फरोग दे मुसलमानों के अंदर। तो हम चाहते हैं कि मुस्लिम नौजवान जो भी करे, एजुकेशन में हो, जॉब में हो या फिर कोई सर्विस दे रहा हो, तो सारी सर्विसेज में वो बेहतरीन अपना बेहतरीन देने की कोशिश करें। उसके साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी मुस्लिम नौजवानों पर है, वो ये है कि वो अपने अखलाक को, अपने किरदार को कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर दे। हमारे उलमाए किराम, हमारी मस्जिदों में, हमारे घरों में बहुत सारी तालीमात मुसलमानों को दी जाती है कि ये काम करना है, इस तरह के हमारे अखलाक होने चाहिए, इस तरह की हमारी पर्सनालिटी होनी चाहिए, लोगों से मोहब्बत करने वाली, लोगों को ईमानदारी से काम करने वाली, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाली, माँ बाप की इज्जत करने वाली, बड़ों की इज्जत करने वाली, छोटों से प्यार करने वाली, दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके साथ अच्छा सलूक करने वाली, गरीबों की मदद करने वाली, इस तरह की जो बेहतरीन पर्सनालिटी जो है हम चाहते हैं कि मुस्लिम नौजवान अपने अंदर पैदा करें। इसके बाद इससे आगे बढ़कर जो मुस्लिम नौजवान जहाँ जहाँ पर मौजूद है, कोई एजुकेशन में मौजूद है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई कारीगर है, कोई कारखाने में काम कर रहा है, कोई बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, हम चाहते हैं कि वो अपने किरदार से इस्लाम की सही इमेज लोगों के सामने पेश करे, ये बताए कि मुसलमान ऐसा होता है। जो आज मीडिया में, सोशल मीडिया में जिस तरह से लोग मुसलमानों को बताया जा रहा है, इस्लाम के बारे में बुरी बातें बताई जा रही है, इस बातों के खिलाफ अगर हम लड़ना चाहते हैं तो अपने किरदार से हमें इस्लाम का सही मैसेज लोगों तक पहुंचाना होगा। हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है, जो हमारे हिंदू भाई जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे गली मोहल्ले में हमारे साथ उठते बैठते हैं, जो हमारे साथ स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे साथ कारखानों में जो काम करते हैं, हमारे साथ जो बड़ी जॉब्स हम लोग करते हैं कंपनीज में, उनके साथ हमारे साथ जो काम करें, उन सब भाइयों तक हमको इस्लाम का सही मैसेज पहुंचाना होगा। उसके साथ साथ जो मुस्लिम नौजवान है, हम चाहते हैं कि मुस्लिम सोसाइटीज में अपनी खिदमत अंजाम दे, बहुत सोसाइटी को सर्व करें, जितना हो सकता है सोसाइटी को वो सर्व करें, सोसाइटी की खिदमतों में अंजाम दे, लोगों को खाना खिलाए, लोगों को एजुकेशन का मसला है तो वो मसला हल करें। ये सारे काम अगर नौजवान करना शुरू कर देंगे, बहुत जल्द हमारे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। ये जो काम है हमें मुस्तकिल तौर पे करते जाना है, ना हमें मायूस होना है, ना हमें गुस्से में आना है। ये काम अगर हम करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि चंद साल में हमारे हालात बदल जाएंगे। और यही काम SIO 40 सालों से इस देश में कर रही है। ये काम हो सकता है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि SIO नौजवानों को इस काम में गाइड करे। SIO के पास एक सिस्टम मौजूद है, SIO के पास लोग मौजूद है, SIO के पास ऐसे नौजवान मौजूद है जो नौजवानों की रहनुमाई कर सकते हैं, नौजवानों को बता सकते हैं कि अपने किरदार को कैसे अच्छा बनाया जाए, नौजवानों को बता सकते हैं कि कौन सा बेस्ट एजुकेशन है, बेस्ट कॉलेज कौन सी है, वहां पर कैसे जाया जाए, कैसे पढ़ाई की जाए। SIO के नौजवान बता सकते हैं कि आप कौन बिजनेस करना चाहते हैं तो किस तरह अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप नया बिजनेस किस तरह शुरू करते हैं, आप इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, इस्लाम की सही बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस्लाम की सही बात जानने के लिए SIO के नौजवान आपके बीच मौजूद है। आइए और हमारे साथ जुड़िए और इस्लाम का सही मैसेज खुद भी जानिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। ये SIO की दावत है और ये SIO की मुहिम 40 सालों से चल रही है। SIO की यही दावत लेकर हम आज के आपके बीच आए हैं।
یہ کام میرے اکیلے سے نہیں ہوگا، نہ یہ کام، یہ جو بڑا بدلاؤ ہے ابھی اس دیش میں جو حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس دیش کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کام نہ مجھ سے اکیلے سے ہوگا نہ آپ سے اکیلے سے ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر اٹھیں، مل جل کر کام کریں، ہم سب ایک ساتھ آ جائیں. نوجوان اگر ان کی ذمہ داریاں سمجھنے لگے، بزرگ ان کی ذمہ داریاں سمجھنے لگے، عورتیں ان کی ذمہ داریاں سمجھنے لگے، ٹیچرز ان کی ذمہ داریاں سمجھنے لگے، جو ہمارے بزنس مین ہیں ان کی ذمہ داریاں سمجھنے لگے، جب اپنی ذمہ داریوں کو ہم ادا کرنا ایک ساتھ شروع کریں گے تو ایک بڑا بدلاؤ اس دیش میں آئے گا. مسلمانوں کی حالت بدلے گی، اس دیش کی حالت بدلے گی، تبھی جا کر اس دیش میں امن اور شانتی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں مسلم جو ہمارے نوجوان ہیں اور جو بزرگان موجود ہیں، میں ان سے ایک اور حوصلہ افزائی حوصلے کی بات کرنا چاہتا ہوں. جو حالات جو یہاں پر بن رہے ہیں، ہم کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد خود ان کے پاس موجود ہو، وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے، وہ کیسے بے اطمینانی میں آ سکتا ہے. ان کو اپنے اندر حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے. بس یہ کام جو ہم لوگ آپ لوگ بتا رہے ہیں، وہ کام اگر ہم جس دن شروع کرنا کر دیں گے، حالات اپنے آپ بدلتے ہو جائیں گے. تو ایسا ہی یہی پیغام لے کر آپ کے بیچ، سندرم نگر کے بیچ آئی ہے. بس میں نے تو بہت چند باتیں کی ہیں، انشاءاللہ جو ہمارے آگے والے اسپیکر ہیں وہ بہت سے بھی زیادہ بہترین باتیں کرنے والے ہیں. تو ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، میری بات سن رہے ہیں، جس دور دور تک میری آواز جا رہی ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کا آدھا گھنٹہ، آپ کی 30-35 منٹ ہم آپ سے لیں گے، لیکن یہ بات آپ لوگوں تک پہنچانے آئے. اور ہم چاہتے ہیں یہ بات آپ دوسروں تک پہنچائیں، اپنے گھروں تک پہنچائیں، اپنے گھروں میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ پورا سماج بدلے گا، سندرم نگر بدلے گا، یہ احمد آباد بدلے گا، گجرات بدلے گا، پورے دیش میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھا ماحول بنے گا. یہ دیش امن، اس دیش میں امن آئے گا انشاءاللہ. بس یہی پیغام لے کر SIO آئی ہے. آؤ مل جل کر اٹھے اور مثبت تبدیلی کے معمار بنے، اچھے بدلاؤ کے لیے اٹھے، بہترین بدلاؤ کا ہم معمار بنے، ہم لوگ اس کو بنانے والے بنے. یہی کچھ باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ بردر ابراہیم سیٹھ کا، جو موڑاسا سے ہمارے بیچ میں آئے تھے اور نوجوانوں کو جاگرت کرنے والی اور ان کی ریسپانسبلٹی سے اویئر کرنے والی باتیں ہمارے سامنے رکھی. اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سب نے ایک کوٹ تو سنا ہی ہوگا کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ. تو اسی کے تحت ہمارا ایک عنوان ہے، عنوان کا نام ہے شکشا اندھیرے سے پرکاش کی اور لے جاتی ہے. اس کے لیے ہمارے اسپیکر یہاں پہ موجود ہے جناب احسان شیخ صاحب، جو کہ BEIT کرے ہوئے ہیں، بیچلرس آف انجینئرنگ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ LLB بھی کیا ہوا ہے اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے وہ، اور کرنٹلی یہ پریزیڈنٹ ہے اسٹوڈنٹس ویلفیئر اور ایجوکیشنل ٹرسٹ کے. تو میں ان سے گزارش کروں گا احسان شیخ صاحب سے کہ وہ اپنے عنوان پہ کچھ باتیں رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا SIO سندرم نگر کے یونٹ کو اور SIO رکھیال یونٹ کو کہ جنہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر ایک پروگرام سندرم نگر میں منعقد کیا ہے. خاص طور سے آج کے اس پروگرام میں ہمارے بیچ موجود جماعت اسلامی کے ہمارے شکیل بھائی راجپوت صاحب اور ہمارے بیچ مہمان خصوصی کے طور پر آئے ہوئے ابراہیم شیخ صاحب، جناب خالد بھائی قریشی صاحب اور تمام ذمہ دار جماعت اسلامی اور SIO کے جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو سندرم نگر میدان میں منعقد کیا. آج کا مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے کہنے کے لیے وہ تعلیم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس سے اندھیرے کو دور کیا جاتا ہے. تو اندھیرا کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اندھیرا کیا ہے. اندھیرے کا مطلب فزیکلی جو دیکھا جاتا ہے یہ اندھیرا ہی ہے، لیکن ہماری زندگی میں جو اندھیرا ہے وہ ایک اصل میں مشکل کو بھی اندھیرے کا ایک معنی دیا جاتا ہے کہ جو تکلیف، جو مشکلات، جو پریشانیاں ہم روزمرہ اپنی زندگی میں فیس کرتے ہیں، جن کو سامنا کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں اگر دور ہو سکتی ہے تو تعلیم کے ذریعے، علم کے ذریعے ہی دور ہو سکتی ہیں.
آج کے دور میں مسلمانوں کی سب سے جو خراب حالات ہے، آج آپ دیکھیے ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے محلے میں، ہمارے آس پاس اطراف میں آپ دیکھیے، سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کو کسی چیز کی پرابلم ہے تو وہ پرابلم ہے ہماری معاشی، یعنی ہمارے آرتھک جو حالات ہیں مسلمانوں کے، وہ سب سے بدتر ہو رکھے ہیں۔ آج تعلیمی حالات کو ہم اگر دیکھیں گے تو آج مسلمانوں کے تعلیم کے حالات یہ ہیں کہ ہمارے یہاں پر زیادہ تر بچے کالج تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ آج اگر آپ مسلمان علاقوں میں آپ دیکھیں گے تو ہمارے اخلاقی حالات، ہمارے معاشی حالات، ہمارے جہاں تک کہ بات کریں کہ ہمارے وستاروں کے اندر جو ایک نشہ اور دوسری طریقے کی جو برائیاں ہیں وہ بھی اتنی عام ہو گئی ہے کہ شاید کسی دوسرے سماج میں اتنی برائی نہیں ہوگی۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی اویئرنیس کا پروگرام ہے، ایجوکیشن کا پروگرام ہے، لیکن ہمارے سماج میں اس کی بیداری جو ہونی چاہیے، جو اس کے لیے جدوجہد کرنے کا مادہ ہونا چاہیے، وہ ایک جاگرتی ہمارے سماج میں کہیں نہ کہیں نہیں دیکھنے ملتی۔ اس لیے بھی کہیں نہ کہیں پچھڑاپن اس کی وجہ سے بھی ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ بات لمبی نہیں کہتے ہوئے صرف یہ بات کہوں گا کہ آنے والے وقت میں اگر مسلم سماج کو آگے بڑھنا ہے، ہماری کمیونٹی کو مان سمان کے ساتھ اس ملک کے اندر آگے بڑھنا ہے تو تعلیم پر دھیان دینا ہوگا۔ ایک دور تھا، آپ سبھی لوگوں نے اتہاس بھی پڑھا ہوگا، ایک دور تھا جب مسلمان پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دور تھا جہاں ہر جگہ مسلمان کو سمان کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک دور ایسا تھا کہ مسلمان تعلیم کے اندر، آرکیٹیکٹ کے اندر، جہاں لٹریچر کی بات ہو، تعلیم کی بات ہو، ہنر کی بات ہو، ہر شعبے کے اندر مسلمان پوری دنیا کے اندر آگے تھا۔ یہ آج سے 1300 سال 500 سال پہلے کی بھی اگر ہم ہمارا اتہاس اٹھا کے دیکھ لیں تو آج سے 500 سال پہلے کا بھی آپ اتہاس اٹھائیں گے تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا تعلیم کے اندر، ایجوکیشن کے اندر بول بالا تھا، اور اسی وجہ سے ساری ترقی بھی تھی اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن کچھ سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک سے لے کر سنسد تک، یہ راجنیتی کا اسٹیج نہیں ہے اس لیے زیادہ پولیٹیکل بات نہیں کروں گا، لیکن ایک غور کرنے کی بات ہے کہ سڑک سے لے کر سنسد تک ہر جگہ ہماری قوم کو، مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں بے عزت کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں، جو ہم نے تعلیم پر دھیان نہیں دیا، ہم نے ہمارے اخلاق پہ دھیان نہیں دیا، ہم نے ہمارے دین کو نہیں سمجھا، تو آج یہ دور آ گیا مسلمانوں کا کہ سڑک سے لے کر سنسد تک گالیاں کھا رہا ہے، لیکن اسے احساس نہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا یہ ایک دن میں بدلاؤ نہیں آنے والا۔ اگر آپ اس اندھیرے سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ اس برائیوں کی پریشانیوں سے یا ایک ذلت کی زندگی سے اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو تعلیم پہ دھیان دینا ہوگا۔ تعلیم اپنے بچوں کے آپ سب سے پہلے دھیان دیں کہ ہم آپ کے گھر میں پڑھائی کا، تعلیم کا کیا ماحول ہے، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا ایجوکیشن دلائیں۔ آج آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اسکول میں جاتی ہے تو کبھی آپ اسکول میں جاتے ہیں پوچھنے کہ ہمارا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے یا اس کا ریزلٹ کیا آ رہا ہے؟ ہم بچوں کو اسکول بھی صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ پڑوسی بھیج رہا ہے تو ہم بھی بھیج دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے، اگر تعلیم کے شعبے میں بچوں کو آپ کو آگے بڑھانا ہے تو ان پر آپ کو پورا دھیان دینا ہوگا۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت دولت ہو، بہت پیسہ ہو تو آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن سے آپ نکال دینا۔ اگر دولت کے ذریعے، اگر پیسے کی طاقت سے اگر کوئی علم حاصل کرنا ہوتا تو شاید ان کے پاس علم ہوتا جن کے پاس دولت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دی ہے، سب کو اپنا اپنا دماغ دیا ہے۔ آپ اگر اپنے بچے کے پیچھے محنت کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر وہ ڈاکٹر، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، اچھا ایڈوکیٹ بنے گا، کچھ نہیں تو کم سے کم ایک اچھا انسان بنے گا۔ وہ اس لیے بنے گا کہ اگر وہ تعلیم حاصل کرے گا تو اسے پتا چلے گی اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اور علم کیا ہے؟ دنیاوی علم اور دینی علم دونوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ صرف اگر ہم دنیاوی علم حاصل کر لیں گے تو بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور دینی علم تو ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے۔ جب تک دونوں کا کمبینیشن نہیں ہوگا، ایک طرف آپ کو دنیاوی علم حاصل کرنا ہے، ساتھ ساتھ میں دینی علم حاصل کرنا ہے، یہ دونوں علم کو حاصل کر کے جب آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر پھر وہی دور آ جائے گا جب مسلمان عزت کی زندگی جی رہا تھا۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ہی جو دوسرے لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں ہم کہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ سب سے گندے علاقے ہمارے دیکھ لو آپ،
सबसे ज्यादा बुराइयां हमारे इलाकों में देख लो, आप देख लो सबसे ज्यादा ड्रग्स और नशे के कारोबार कहाँ पे हो रहे हैं, हमारे इलाके में हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है कि हमने बुराई को बुराई नहीं समझा। आप समझिए ईमान के भी 3 दर्जात होते हैं। एक होता है कि आपको जहां बुराई दिख रही है उसको अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से उसे रोक दो। दूसरा दर्जा ईमान का यह है कि अगर आपको बुराई दिख रही है तो उस बुराई को अपनी जबान से कहकर उसे रोक दो। और तीसरा दर्जा ईमान का यह है कि अगर आपको कोई बुराई दिख रही है आप उसको कम से कम अपने दिल में बुरा समझे, यह आखिरी दर्जा है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम तो शायद अब आखिरी दर्जे में भी है कि नहीं, इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो अगर हमें आज के दौर के अंदर फिर से मुसलमानों को इस अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ जाना है तो तालीम पे ध्यान देना होगा। ये एक दिन के अंदर बदलाव नहीं आएगा, एक जनरेशन लगती है। एक जनरेशन का मतलब है कम से कम 25 से 30 साल, 50 साल अगर आप कांस्टेंट मेहनत करेंगे अपने बच्चों के ऊपर, तालीम के ऊपर, उन्हें अच्छी आला से आला तालीम दिलाने के लिए आप मेहनत करेंगे तो आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह हमारे कौम के अंदर एक बदलाव पैदा हो जाएगा। दूसरी एक खास बात मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई की जब बात होती है तो हम हमारे गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे। आपको कहने के लिए मैं कहूंगा ये बात भी कि हमारे इलाके के अंदर काफी सारे इदारे, मुस्लिम इदारे खुल गए हैं, स्कूलें खुल गई है, कॉलेजें भी हमारे घर के नजदीक के इलाके में है। आप अपने बच्चियों को भी, लड़कियों को पे भी आगे से ज्यादा तालीम पर उनका ध्यान दें। अगर एक बच्ची पढ़ी लिखी होगी, अगर एक फीमेल, एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो जब उसकी शादी होगी वो अपने परिवार में जब जाएगी, उसकी जब नस्ल होगी तो वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएगी। अगर अपने मुस्तकबिल को अगर सुधारना है तो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आप ध्यान दें। एक और को एक दर्द एक दिल में लिया हुआ हूं, आज फिर से स्टेज पे मौका मिला है तो बोल रहा हूं। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब हमारे यहाँ से लड़कियां पढ़ने स्कूल जाती हैं तो हम हमारे इलाके का हमने माहौल क्या कर रखा है। आज जो एंटी सोशल, जो टपोरी है, जो सुबह सुबह बाइकों पे निकलते हैं और मोहल्ले की बहनों को, बेटियों को सुबह स्कूल जाते हुए छेड़ते हैं, क्या आपको नजर में नहीं आता? मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे कोई भी न्यूसेंस जिनकी वजह से कई लड़कियों की पढ़ाई छूट चुकी है, मैं जानता हूं कई बातें मेरे पास भी आती है, कई बच्चों ने 9वीं 10वीं 11वीं में आके अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले का माहौल ठीक नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर कोई लड़का सुबह उठ के मोहल्ले की किसी लड़की को पढ़ाई करते हुए जाते हुए अगर छेड़ता है, उसे परेशान करता है, तो वो लड़का कौन है? वो लड़का इसी मोहल्ले का होगा, शायद हो सकता है हमारा भाई होगा, हमारा भतीजा होगा, हमारा पड़ोसी होगा, हमारा रिश्तेदार होगा। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे मोहल्ले से भी कोई भी बेटी पढ़ाई के लिए जा रही है तो उसकी हिफाजत करना, उसको सही प्रोटेक्शन देना, यह हमारे पूरे इलाके की जिम्मेदारी है। ये बात को भी हमें समझना होगा और तभी ये पूरा मुआशरा पढ़ा लिखा बनेगा तो ही आगे हम पूरे समाज को अच्छे से एक डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। तब लड़के भी पढ़ पाएंगे, लड़कियां भी पढ़ पाएंगे और आने वाले वक्त के अंदर हमारा पूरा समाज एक पढ़ा लिखा समाज होगा। और जो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से कि वही इज्जत फिर से हासिल करनी है। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं आपको ये भी कहूंगा कि अगर आप पढ़ाई पर और ध्यान नहीं दिए, हमने तालीम की अहमियत अगर नहीं समझी तो आने वाला दौर इससे भी खराब आ सकता है। मैं ज्यादा बात आपसे नहीं कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। दूसरे भी हमारे वक्ता आपके बीच में बोलने वाले हैं, बस यही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि तालीम में हम सब कुछ ऐसी करें तरक्की, गैरों की इंतहा भी हो इब्तिदा हमारी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जनाब एहसान शेख साहब का, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमारे सामने तालीम की अहमियत हमारे सामने रखी। हम जो मुस्बत तब्दीली की बात कर रहे हैं वो बिना तालीम के हासिल ही नहीं हो सकते। मुस्बत तब्दीली हम एकजुट हो ही नहीं सकता अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो। अब हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले तक पहुंच चुके हैं, तो मैं आपके सामने एक अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ना चाहूंगा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। क्या खूब फरमाया है अल्लामा इकबाल ने। इसी को लेकर हमारा जो अगला उन्वान है, मिलजुल कर उठे और मुस्बत तब्दीली के मेहमान बने, तो उसी के लिए हमारे बीच मौजूद है जनाब शकील अहमद राजपूत साहब, जिन्होंने BSc केमिस्ट्री किया हुआ है और हमारे SIA गुजरात के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, JIH गुजरात के भी एक्स अमीर हल्का रह चुके हैं।
اور ابھی کرنٹلی ان کی پوزیشن سیکریٹری جمعیت گجرات کی ہے. انہوں نے بہت ہی خدمت انجام دی ہے, اپنی جوانی بھی بہت زیادہ صرف کی ہے دینی تنظیمی کاموں میں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے عنوان پہ کچھ باتیں رکھیں. الحمدللہ رب العالمین. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, سلام علی المرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم. ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں, آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. داعش پر تشریف فرما ہمارے عزیز دوست برادر احسان, برادر جاوید قریشی صدر حلقہ ایس آئی او گجرات, برادر ابراہیم شیٹھ جنرل سیکریٹری ایس آئی او گجرات, دیگر ایس آئی او کے ذمہ داران اور اس محفل کو اپنی خوشبو سے رونق بخشنے والے پیارے بچوں, نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی, لیکن ایک آدمی سے اگر یہ پوچھا جائے کہ سب سے قیمتی نعمت کیا ہے, تو شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کا جواب ہوگا کہ ایمان سب سے قیمتی نعمت ہے. جواب اس کا 100% صحیح ہے کہ جتنی بھی نعمتیں دی ہیں, وہ مال و دولت ہو, وہ جاہ و منصب ہو, وہ ملکیت ہو, یا کسی بھی قسم کی دنیاوی نعمتیں ہوں جو نظر آتی ہیں, ان کے مقابلے میں ایک نظر نہ آنے والی شے سب ایمان کہتے ہیں, اسے ہم سب سے بڑی نعمت قرار دیتے ہیں, اور واقعتاً یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو دھوپ سمجھ میں آتی ہے, ہم پھولوں کو دیکھتے ہیں تو خوشبو سمجھ میں آتی ہے. جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس کا ایک جز ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے, تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یا مسلمانوں کے سماج کو دیکھتے ہیں تو کیا اسلام سمجھ میں آتا ہے؟ تو آپ میں سے اکثر لوگوں کا جواب ہوگا کہ نہیں. بس نہیں تو اسی تبدیلی کو پیدا کرنا ہے کہ جو اس کی حقیقت ہے وہ حقیقت سمجھ میں آ جائے, کہ مسلمان کو دیکھ کر, مسلمانوں کے سماج کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آ جائے. ہم برادران وطن سے, غیر مسلموں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مذہب کو پڑھیں, وہ قرآن مجید پڑھیں, وہ سیرت پاک پڑھیں, تو ان کو سمجھ میں آئے گا اسلام کتنی قیمتی نعمت ہے, اسلام کی تعلیمات کتنی بہتر تعلیمات ہیں, اسلامی اقدار کتنی خوبصورت اقدار ہیں. لیکن اس قرآن کو, اس حدیث کو پڑھنے کی محنت ہم خود مسلمان نہیں کرتے تو ان سے کتنی توقع رکھ سکتے ہیں. ایک عام انسان اسلام کو جو سمجھنا چاہتا ہے وہ آپ کی شخصیت سے سمجھنا چاہتا ہے, آپ کے بول چال سے سمجھنا چاہتا ہے, آپ کے معاشرے سے سمجھنا چاہتا ہے, آپ کے ریتی رواجوں سے سمجھنا چاہتا ہے, آپ کے افکار سے سمجھنا چاہتا ہے, آپ کے عقیدے سے سمجھنا چاہتا ہے, آپ کے خیالات سے سمجھنا چاہتا ہے, آپ کے رجحانات سے سمجھنا چاہتا ہے. تو یہ سب ایمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. دوستوں, جواب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ایمان کے مطابق نہیں ہیں. تو جس ایمان کو ہم دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے قیمتی اور جان سے زیادہ عزیز شے قرار دیتے ہیں,
اس ایمان کے تقاضوں کو اگر ہم پورا کریں تو ساری تبدیلیاں انشاءاللہ اپنے آپ وجود میں آ جائیں گی۔ ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ افکار جو بدلتے ہیں وہ اس دل سے بدلتے ہیں، جو اعمال بدلتے ہیں وہ اس دل سے بدلتے ہیں۔ جب تک تمہاری دل نہ بدلے، جب تک تمہاری نگاہ نہ بدلے، جب تک تمہاری فکر نہ بدلے، جب تک کوئی تبدیلی دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ اسی تبدیلی کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب یہ ایمان صحیح معنوں میں دلوں میں اتر جاتا ہے تو عظیم تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور تاریخ اس پر گواہ ہے۔ کسی گپ اندھیرے میں اگر روشنی جلائی جائے تو کبھی ایسا ممکن ہے کہ وہ پورا روم منور نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ جتنا بڑا چراغ جلائیں اتنی زیادہ روشنی پھیلے گی۔ تو جب دل کے اندر ایمان داخل ہو جائے تو اسلام اس سے ظاہر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر غور کرنا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ نقص ضرور ہے۔ اس نقص کو دور کریں گے تو انشاءاللہ پیور جو روشنی ہے اس سے ہماری پوری شخصیت اور پورا سماج منور ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں توحید کا علم بلند کیا، اسلام کی تعلیم دینا شروع کی، اس وقت عرب کی صورتحال کیا تھی؟ آپ کم و بیش جانتے ہیں کہ عرب کتنے جاہل تھے، کہ کتنے غیر مہذب لوگ تھے۔ وہاں پر سویلائزیشن نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، صرف ایک عربی زبان تھی جو ان کے پاس موجود تھی لے دے کر، اس کے علاوہ کوئی ایسی خصوصیت ان کے پاس موجود نظر نہیں آتی، اور ہر طرح کے عیب آپ کو ان کے اندر نظر آ جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا، تو ان کی زندگیاں بدلنی، تب چینج ہونا شروع ہو گئی، اور اس قدر چینج ہوئی کہ 23 سال کے اندر وہ چرواہے جو کل تک جانوروں کو چراتے تھے وہ دنیا کے لیڈر بن گئے، دنیا کے قائد بن گئے، دنیا کی امامت کرنے لگے۔ یہ تھا ایمان۔ جب صحیح اور سالم ایمان دلوں کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو اس سے جو درخت پھوٹتا ہے وہ ساری انسانیت اس سے پھر فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو اسی ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مجموعی طور پر اگر کسی برادران وطن سے، کسی عام انسان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کا نیریٹو کیا ہے، اس کا بیانیہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اگر آپ کے کچھ نہ کچھ غیر مسلموں سے تعلقات ہوں کبھی پوچھ کر دیکھے گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ آپ کے سامنے کچھ اچھی باتیں کہہ دے، لیکن جب وہ اپنی محفلوں میں ہوتے ہیں تو ان کی جو چرچا کے موضوع ہوتے ہیں، جو گفتگو کا موضوع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ جو نمایاں چیزیں ہوتی ہیں کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں، مسلمان جھگڑالو ہوتے ہیں، مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں، مسلمان غیر مہذب ہوتے ہیں، تمیز کیا ہوتی ہے ان کو، اس کو سلیقہ نہیں ہوتا، مسلمان غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان کے لوگ زیادہ تر پنچری بنانے کا کام کرتے ہیں، مسلمان کریمنل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان صرف بھائی گیری کرنے والے ہوتے ہیں، مسلمان 4 بیوی رکھتے ہیں اور ان کے 25-25 بچے ہوتے ہیں، مسلمان اس ملک میں لو جہاد کی مہم چلا رہے ہیں تاکہ اس ملک پر قبضہ کر سکے، پھر جن سنکھیا کو بڑھا سکیں، مسلمان غزوہ ہند کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک میں وہ قبضہ کر سکیں۔ اس طرح کی ایک منفی سوچ مسلمانوں کے بارے میں پھیلی ہوئی ہے۔ جتنی باتیں بھی میں نے یہاں پر کہیں، اس سے زیادہ اور بہت لمبی فہرست ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ آپ کہیں گے یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ مسلمانوں پر الزام ہے۔ اس نیریٹو کو بنانے میں، اس فکر کو بنانے میں حکومتوں نے اور میڈیا نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہماری طرف سے بھی رہی۔ واقعی اگر ہم اپنی بستیوں کی طرف نکل جاتے ہیں تو جو باتیں کہی گئی ان میں سے آدھی باتیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ واقعی مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم کو گندا بنانے میں حکومت کا رول نہیں ہے، ہم کو تعلیم حاصل کرنے سے روکنے میں حکومت کا رول نہیں ہے،
ہم کو سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنے میں حکومت کا رول نہیں ہے. ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو خود ہمارے اپنے اختیار میں ہیں اور ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم بیرونی قوتوں پر الزام دھر کر اپنے آپ کو اسے چھڑا لینا چاہتے ہیں. یہ مناسب چیز نہیں ہے. ہمیں اگر واقعی تبدیلی پیدا کرنی ہے تو ان پر غور کر کے اور اس کے لیے مثبت انداز میں آگے بڑھنا پڑے گا, تو انشاءاللہ تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. ہماری جو اس وقت اجتماعی صورتحال ہے, اس اجتماعی صورتحال کو اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں, ہم کلیکٹیو جو مائنڈ سیٹ مسلمانوں کے بارے میں آج پیدا ہو گیا ہے, اگر ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں عمومی طور پر سارے لوگوں کو کام کرنا پڑے گا. ہماری عورتوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, ہمارے بچوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, ہمارے بزرگوں کو بھی اپنا ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. لیکن سب سے قیمتی رول اس میں ہمارے نوجوانوں کا ہے. نوجوانوں کا اتہاس پڑھ لیجیے, نوجوانوں کی تاریخ پڑھ لیجیے کہ نوجوان جب بھی کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے, آپ سورہ کہف کو پڑھیں گے تو سورہ کہف میں نوجوانوں کا خطاب کیا گیا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے, ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. اگر آپ انبیاء صلاۃ والسلام ہی کی سیرت کو پڑھ لیں تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی جو ذمہ داری, بھاری ذمہ داری ان کے سپرد کی, وہ نوجوانی کے عالم میں کی. آپ ان کے ہاتھوں پر ایمان لانے والے لوگوں کو پڑھ لیں کہ ان کے ہاتھوں پر جو لوگ ایمان لے کر آئے صحابہ کرام, ان میں سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی تعداد تھی. نوجوان جس طرح سے ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اسی طرح سے کسی بھی سماج کا بیک بون ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہوتا ہے. کسی بھی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو تو اس کے نوجوانوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس رخ پر جا رہے ہیں, ان کی عادات کیا ہیں, ان کے اطوار کیا ہیں, ان کے اعمال کیا ہیں, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا. اس لیے نوجوانوں کو صحیح رخ پر لانے اور ان کی صحیح تربیت کرنے, ان کے اندر ٹیلنٹ بھرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک مقصد کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اور دنیا کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر سکیں. عزیز دوستوں, نوجوانوں کا خون قوموں کا مستقبل لکھتا ہے. یہ خون ضائع نہیں جانا چاہیے. اس جوانی کی ایک ایک ساتھ, ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے, یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہم خود غور کریں کہ ہمارے اوقات کہاں گزر رہے ہیں, ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے, اور اس کو مثبت انداز میں صحیح جگہ پر لگائیں گے تو انشاءاللہ تبدیلی کی جو ہم خواہش لے کر بیٹھے ہیں وہ تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی. یہ جوانی جس کے بارے میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر ہم سے سوال کریں گے کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی, یہ جوانی تم نے کہاں بتائی, اس جوانی کا ہم صحیح جواب دے سکیں. اس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کے خاکے میں رنگ بننا ہے. اگر یہ جواب صحیح تیار نہیں کیا تو یہ بالکل عین ممکن ہے کہ ہمیں روز محشر میں اپنا منہ کالا کرنا پڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سر کے بال پکڑ کر ہمیں جہنم میں پھینک دے. یہ نوجوانی اللہ تعالیٰ نے شراب پینے کے لیے, شباب کے پیچھے دوڑنے کے لیے, لڑکیاں پٹانے کے لیے, ان کے پیچھے دوڑنے کے لیے نہیں دیے. یہ نوجوانی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے نہیں دیے. یہ نوجوانی اللہ تعالیٰ نے چائے کی کیٹلیوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں دیے. یہ نوجوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو 2-2, 3-3 بجے تک سیر سپاٹا کرنے کے لیے نہیں دیے. یہ نوجوانی کی ایک ایک لمحہ بڑی قیمتی ہے, اس کا صحیح استعمال ہمیں کرنا چاہیے. رفقائے محترم, آپ مسلم معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھ لیں, آپ ہمارے پڑوسی معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھ لیں, آپ کو اندازہ آ جائے گا ان کے نوجوان کہاں ہیں اور ہمارے نوجوان کہاں اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں. یہ ایک اجتماعی جو صورتحال ہماری بن گئی ہے, اس صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم جن چیزوں کے پیچھے اس وقت زندگی گزار رہے ہیں, کھانے پینے, آرام کرنے اور اپنی شہوت کی تکمیل کرنے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک جانور بھی کرتا ہے. جانور سے الگ کرنے والی جو چیز ہے وہ ہماری روح ہے, ہماری عقل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ارادہ دیا ہے, آزادی عمل دی ہے کہ ہم جیسے چاہیں ویسے عمل کر سکتے ہیں, اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اس عقل کا استعمال کر کر اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہونا چاہیے. لیکن ہم ویسا کرنے میں قریب فیل ہوئے ہیں. بہت ساری تبدیلی کی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں, لوگ الگ الگ محاذ پر کوششیں کر رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سیاسی قوت آ جائے گی تو مسلمانوں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس وقت مسلمانوں کے پوری دنیا کے اندر تقریباً 56 ملک ہیں. اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں.
کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اگر بہت پیسہ آ جائے گا تو تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے اور ہر میدان میں آگے بڑھ سکیں گے. تو پیسے اور ان کو اس میدان میں آگے بڑھانا چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان ممالک میں سب سے زیادہ دولت اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلم ممالک میں رکھی ہے. اتنا سارا پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, میدانیات ہیں ان کے پاس, پیٹرول کی بڑی طاقت ان کے پاس, اور اس کی بنیاد پر ٹاپ 10 اور ٹاپ 50 دیکھ رہے ہیں, اس میں جو سب سے مالدار لوگ آتے ہیں اس میں مسلمانوں کا بھی شمار ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے آپ جانتے ہیں. آپ لیبیا میں دیکھ لیں, آپ فلسطین میں دیکھ لیں, آپ برصغیر ہندوستان میں دیکھ لیں, آپ چین میں دیکھ لیں, آپ روس میں دیکھ لیں, مسلمانوں کی مجموعی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خستہ حال ہے, کتنے پسماندہ ہے, غلاموں کی سی کیفیت ہے, محکوم اور مظلوم ہر جگہ مجبوری کی زندگی گزار رہا ہے. اور اسی طرح سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس تعلیم آ جائے گی تو تعلیم رام بان علاج ہے, ہر مسئلے کا حل ہے اور ساری خوشحالیاں آ جائیں گی. اس وقت دنیا کا سب سے تعلیم یافتہ ملک جسے ہم امریکہ کے نام سے جانتے ہیں, اس کا ذرا ایک نظر اس کی سوشل جو صورتحال, اس کا جو سوشل اسٹیٹس اس پر کر دیکھ لیجیے. 40% بچے ایسے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں, فیملی خاندان بکھر چکے ہیں. اور اس وقت امریکہ کے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ خاندانوں کا استحکام ہے کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خاندان کو کس طرح سے بچایا جائے. ویسٹرن فلسفر سے کہہ رہے ہیں کہ امریکن معاشرہ مورلی ہینڈیکیپ ہو گیا ہے, مفلوج زدہ ہو گیا ہے, اس کو فالج گر گئی, اور جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ تباہی کی طرف آگے بڑھ چکا ہے. سب سے زیادہ زنا کے واقعات, سب سے زیادہ کرائم آج امریکہ کے اندر بڑھ جا رہے ہیں. کیوں بڑھ رہے ہیں؟ تعلیم کے باوجود. اس لیے کہ صرف تعلیم جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہونا چاہیے. اگر آپ اخلاقیات پیدا نہ کریں, اگر آپ صحیح تربیت نہ کریں تو ایک اچھی چیز وہ ہمارے لیے مہلک بن سکتی ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہوئے, لیکن سوسائٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں, انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سیلفش ہو گئے ہیں, صرف اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اسلام جس طرح کا معاشرہ بنانا چاہتا ہے وہ ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لیا جائے. کوئی آدمی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے. کسی آدمی کے پاس زیادہ دولت ہے تو غریب کو اسپانسر کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مواخات قائم کی تھی, مہاجرین جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ پہنچے تھے, اللہ کے رسول نے جو بھائی چارہ وہاں قائم کیا تھا. آپ دیکھیں کہ کیسی مثال اللہ کے رسول نے قائم کی تھی. اسلام ایسا سماج بنانا چاہتا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے سپورٹر بن جائیں, ہم کسی کی تکلیف دیکھیں تو اس تکلیف کو دور کرنے والے بن جائیں, ہم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے والے بن جائیں, سچی بات کی تلقین کرنے والے بن جائیں, ہم ان کو صبر کی نصیحت کرنے والے بن جائیں. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں. میں نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا وہ سیاسی قوت کی بات کہی یا معاشی قوت کی بات کہی یا تعلیمی قوت کی بات کہی, ایسا نہیں کہ ان میدانوں میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہ سب بہت اہم چیزیں ہیں, ان سب میدانوں میں آگے بڑھنا چاہیے, لیکن یہ ساری چیزیں ایک مقصد کے تحت ہونی چاہیے. اور وہ مقصد کون بتائے گا؟ وہ مقصد ہم کو قرآن بتاتا ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اور ہم نے اسی طرح اپنے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے بینات اتاری, ہم نے کتاب اتاری, ہم نے میزان یعنی ترازو اتارا تاکہ انسانوں کو میزان یعنی قسط پر قائم کیا جائے, انصاف پر قائم کیا جائے. قسط کی جو اصطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوتی ہے وہ صرف جسٹس کے لیے استعمال نہیں ہوتی, بلکہ عدل کا معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق مل جائے. ہر میدان میں انصاف قائم ہو جائے, معاشرتی میدان میں بھی انصاف قائم ہو جائے, سماجی میدان میں بھی انصاف قائم ہو جائے, سیاسی میدان میں بھی انصاف قائم ہو جائے, اور حقوق و فرائض کے میدان میں بھی انصاف قائم ہو جائے. تو جتنی بھی زندگی کے شعبہ جات ہیں ان تمام شعبہ جات میں, ان تمام ڈپارٹمنٹس میں عدل قائم ہو جائے, جسٹس قائم ہو جائے. یہ قرآن کے نزول کا اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے. ہم اس مقصد کو کہاں فلفل کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے نوجوانوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ زندگی کا مقصد ہے, اس مقصد کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہے, تو پھر سارے کام ہمارے لیے مبارک ہو سکتے ہیں. ہماری مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں, مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں, وہ جو کام کر رہی ہیں وہ کام اپنا خوبی کے ساتھ کرتی رہیں, انہیں اپنا کام کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک سینٹرل مشن کے ساتھ, ایک مرکزی مقصد کے ساتھ اگر وہ کام کریں گے تو پوری امت مجموعی طور پر آگے بڑھ سکتی ہے.
ابھی میں کچھ اسکالرس کو پڑھ رہا تھا، ویسٹرن اسکالرس کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سماجی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سوشل کیپٹل ہونا چاہیے، اور سوشل کیپٹل سے مراد یہ ہے کہ ہمارا اجتماعی سرمایہ، اجتماعی ہماری صورتحال ہے، اجتماعی ہمارا اخلاق ہے، کلیکٹیو ہم کیا کر رہے ہیں اجتماعی طور پر. جب تک یہ کیپٹل ہمارے پاس نہیں آئے گا، جب تک یہ سرمایہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، جب تک کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. صرف میں بدل جاؤں، میں تعلیم یافتہ ہو جاؤں، صرف میں مالدار ہو جاؤں، صرف مجھے پولیٹیکل پاور حاصل ہو جائے، صرف میری چلنے لگے تو میرے بدل جانے سے پورا معاشرہ نہیں بدلے گا. مجھے تو بدلنا ہے، یقیناً کسی بھی تبدیلی کے لیے فرد کو بدلنا ضروری ہے، لیکن مجھے سب کو بدلنا ہے اور مل جل کر مجھے کوششیں کرنی ہے. جب ہم مل جل کر کوشش کریں گے، مشترکہ کوششیں کریں گے تو تبدیلی یقیناً آئے گی اور تیز گامی کے ساتھ آئے گی. اسی تبدیلی کے لیے ہمیں کھڑے ہونا ہے. عزیز رفقا، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. حکومتیں اور سیاست جس رخ پر جا رہی ہے، جس طرح کے بیانات آتے ہیں، ہم پریشان اور بے چین ہو جاتے ہیں. جب ہم سنتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس ملک کو مسلم مکت کرنا چاہتے ہیں، اور اس سمت میں جب وہ چال بازیاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، لنچنگ کرتے ہیں اور الگ الگ طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا نوجوان بوکھلا اٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں. وہ مسلم مکت کرنا کا پلان بھلے رکھتے ہوں، لیکن وہ اس منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں دفن ہوں گے. کوئی چیز ہمیں اس ملک سے بے دخل نہیں کر سکتی. یہ پورا یقین ہمارے اندر رہنا چاہیے، اور یہ یقین ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ جب مسلم مکت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نعرہ دیں کہ ہم اس ملک کو ہم بھرشٹاچار مکت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو اسمانتا مکت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو بھید بھاؤ مکت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو شوشن مکت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو کرائم مکت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو غریبی سے مکت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو اتیاچار سے مکت کرنا چاہتے ہیں. ہم جب اس طرح کا نعرہ دیں گے تو ایک نیریٹو کے مقابلے میں ایک دوسرا نیریٹو جائے گا، ایک بیانیے کے مقابلے میں دوسرا بیانیہ جائے گا. ہم اپنی سوشل میڈیا کا استعمال کریں، ہم اپنی ماؤتھ پبلسٹی کریں اور ان سب کے ذریعے سے برادران وطن سے بڑے پیمانے پر تعلقات اس طرح کریں، اور اس طرح منظم انداز میں جب کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. ان نعروں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات بالکل وضاحت کے ساتھ صاف طور پر سمجھ لیجئے، جس دکان میں بھی آپ جاتے ہیں، جس دکان میں جو ہوتا ہے وہی ملتا ہے. کپڑے کی دکان میں جائیں گے تو کیا ملے گا؟ کپڑا ہی ملے گا اور کچھ تو نہیں ملے گا. فیبریکیشن کی دکان میں جائیں گے تو لوہا ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. اور عطر کی دکان میں جائیں گے تو عطر ہی ملے گی. جس کے پاس جو ہے وہ دے رہا ہے، وہ اسی کو پروپیگیٹ کرے گا، اسی کا اشتہار کرے گا، اسی کو ڈسپلے کرے گا، اسی کو سیل کرے گا. تو جو لوگ آج نفرتیں بیچ رہے ہیں ان کے پاس جو ہے وہی بیچ رہے ہیں. جن کے پاس، ہمارے ملک کی 75 سالہ سیاست یہ بتا رہی ہے کہ جس کے پاس جو ہے اس نے وہ بیچا ہے. جس کے پاس نفرتیں تھیں وہ نفرتوں کو ایکسپوز کر رہا ہے، وہ نفرتوں کو ڈسپلے کر رہا ہے، وہ نفرتوں کی بنیاد پر سیاست کر رہا ہے. جس کے پاس مفاد تھا اس نے مفاد کی سیاست کی ہے. جن کے پاس محبت تھی انہوں نے محبت کی سیاست کی ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ان کی اقدار ہیں، ان کی تعلیمات ہیں. لیکن اس ماحول میں ہوا یہ ہے، حادثہ یہ ہوا ہے کہ جس بازار میں دکانیں لگی تھیں الگ الگ طرح کی، ہم نے اپنی دکان بند کر دی. ہماری دکان میں انصاف ملتا ہے، ہماری دکان میں عورتوں کو عزت ملتی ہے، ہماری دکان میں بھائی چارہ ملتا ہے، ہماری دکان میں سمانتا ملتی ہے، ہماری دکان میں ساری اخلاقی خوبیاں ملتی ہیں. لیکن ہم نے اپنی دکانیں کو کلوز کر دیا. اب وہ نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کی دکان نہ کھل جائے. اگر ان کی دکان کھل جائے گی ہمیں دکانوں کو تالا پڑ جائے گا. تو جب صورتحال یہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کرنا یہ چاہیے کہ ان کی دکان تو جو چل رہی ہے چلنے دو، لیکن اپنی دکان کو منظم انداز میں چلاؤ، صبر کے ساتھ چلاؤ، محبت کے ساتھ چلاؤ. تو آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے دنیا میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی. نفرت انسان کی فطرت کا حصہ نہیں ہے، وہ بہت دیر تک باقی نہیں رہ سکتی. محبتیں ہر چیز کو جیت لیتی ہے، ہر دل کو فتح کر لیتی ہیں. اس لیے محبتوں کو پھیلائیے، میدان میں جائیے تو تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. عزیز دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا
अल यदुल उलिया खैरुन मिनल यदि सुफरा, कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। कि देने वाला हाथ क्या है? हम समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पैसा देने और पैसा लेने की बात कही जा रही है, रास्त वो बात भी है इसके अंदर कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। लेकिन इस मुल्क में देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अगर हम शऊरी तौर पर मैदान में आ जाए तो बहुत कुछ है। अभी आप देख रहे हैं कि लोगों में एक ही धर्म के मानने वाले लोगों में सांप्रदायिक लड़ाई हो रही है कि किसका उपास्य सबसे अच्छा है, हमारा उपास्य अच्छा है या उनका उपास्य अच्छा है, बहसें चल रही हैं। एक साहब साउथ से चिल्ला रहा है कि फला धर्म जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इंसाफ कायम नहीं हो सकता। एक साहब इधर से कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। एक ही मजहब के मानने वाले लोगों में मुख्तलिफ किस्म की चीजें नजर आ रही हैं। आपके पास है, आप बिल्कुल क्लियर है, आपके पास इस मुल्क को देने के लिए तौहीद है। तौहीद इतनी क्लियर है कि किसी भी मजहब में एक अल्लाह का, एक ईश्वर का जो तस्वुर है, जो धुंधला हुआ तस्वुर है, इस्लाम ने सब पूरे तस्वुर को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बिल्कुल प्योर तस्वुर आपके पास है, आप उनको दीजिए। आपके पास अक़दार हैं, वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, अखलाकियात हैं, वो उनको दीजिए। आपके पास समानता की बातें हैं जिसके लिए दुनिया तरस रही है, जिसके लिए लोगों में लड़ाई हो रही है, आप उनको पहुंचाइए। आपके पास सोशल सिस्टम है, आपके पास इकोनॉमिकल सिस्टम है, आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम है, आपके पास एजुकेशन सिस्टम है, आपके पास देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए कि आपका दामन किन हीरो से भरा है। हमें यही पता नहीं कि हमारे दामन में क्या चीजें भरी हुई है। अजीज दोस्तों और साथियों, तो जो कुछ आपके पास है आप उनको दीजिए, क्योंकि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। चूंकि बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाकर मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। इब्राहिम बिन अदहम एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। उनके एक शागिर्द थे, शकीक, बल्ख के रहने वाले थे, शकीक बल्खी कहते हैं। तिजारत के लिए जा रहे थे तो रुखसती के वक्त आए और कहा कि शेख मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। उन्होंने दुआ कर दी, वहां से निकल गए। एक जगह पर पहुंचे, रात हो गई थी, पड़ाव डाला तो देखते हैं कि एक घायल परिंदा वहां पर पड़ा हुआ है। उसको देखकर गौर करने लगे। कुछ ही देर बाद एक परिंदा उड़ते हुए आया और उस घायल परिंदे के मुंह में अपनी चोंच डालने लगा, उसको जो खाना था खिलाने लगा। वो देखकर, ये माजरा देखकर बड़ा मुतासिर हुआ। कहा कि वाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या हिकमत है, उसकी क्या बेहतरीन कुदरत है, जो उस रब्बुल आलमीन ने इस घायल परिंदे के लिए भी इंतजाम किया कि एक परिंदा उड़ते हुए आता है और इसके मुंह में कुछ खाना डालता है। तो फिर मुझे भी कहीं जाने की जरूरत क्यों है? मैं तो अशरफुल मखलूक हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी कहीं ना कहीं से रोजी देगा। ये ख्याल आया और लौटकर वापस आ गए। अब जिस वतन को जा रहे थे, जब इब्राहिम ने देखा कि, तो पूछा सकीक तुम यहाँ तो तिजारत के लिए गए थे। उस जमाने में जब तिजारत के लिए जाते तो काफिले चलते थे, कई महीनों में लोग लौट कर आते थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने देखा तो पूछा कि तुम यहाँ, तो उन्होंने पूरा माजरा कहा कि मैंने इस तरह से परिंदा देखा, तो मैंने सोचा कि जब अल्लाह ताला इस घायल परिंदे को खाने का इंतजाम कर सकता है तो मुझे क्यों नहीं करेगा, मुझे भी इतनी जहमत उठाने की जरूरत क्या है। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, अफसोस शकीक, तुमने घायल परिंदा बनना पसंद किया, वो सेहतमंद परिंदा बनना पसंद नहीं किया जो खुद भी अपना पेट भरता और दूसरों का भी पेट भरता। उम्मत मुस्लिमा की ये जिम्मेदारी है कि खुद भी अपने मसले हल करे और इंसानों के जो मसले हैं उन मसलों को भी हल करने की कोशिश करे। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। उसमें ये बात कही गई कि और इसी तरह से हमने तुमको उम्मत वसत बनाया ताकि हम दुनिया पर तुमको गवाह बनाए और रसूल तुम पर गवाह बने। हम किस चीज की गवाही दे रहे हैं? अपने अखलाक से, अपनी मुआशरत से, अपने समाज से, अपनी तिजारत से, अपनी शादी ब्याह से, अपने रीति रिवाज से हम किस चीज की गवाही दे रहे हैं? हम ये गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमको दी थी वो फरशुदा हो गई। नाउजुबिल्लाह, हमने पड़ोसी जो समाज है उन समाज की बहुत सारी बुराइयां अपने अंदर दाखिल कर ली। ये बुराइयां हमारी नहीं थी, ये इस्लामी तालीमात नहीं थी, लेकिन हमारी अंदर पैदा हो गई और हमारी बहुत सारी खूबियां उनके अंदर आज हमको नजर आती। तो हमारे सिलसिले में, मुसलमानों के सिलसिले में जो एक इज्तिमाई नैरेटिव बन गया है, इस नैरेटिव को चेंज करने के लिए नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ेगी, मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तो इंशाअल्लाह तब्दीली जरूर आ जाएगी।
یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف اجتماعی اہمیت، اجتماعی جدوجہد کی کتنی اہمیت ہے قرآن مجید میں. اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، میرے پاس 10 منٹ باقی ہیں، لیکن میں اشارہ کرتے ہوئے چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ہود میں یہ تذکرہ فرمایا ہے کہ جب بستی کے لوگوں نے اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہے، اسے کوئی بچ نہیں سکتا. تو اگر ہمارا اجتماعی مائنڈ سیٹ چینج ہونا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نصرتیں اترنا شروع ہوتی ہیں. اور اجتماعی طور پر اگر ہم نیگیٹیوٹی میں جائیں گے، منفی چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے، نکاراتمک چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی مثال دی اور مثال دے کے فرمایا، وہ مثال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس فلاں بستی کو جا کر الٹ دو، اس بستی کے لوگ بہت گنہگار ہو گئے. فرشتے آئے، دیکھا کہ ایک نیک آدمی ہے جو کسی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا اللہ کو وہ یاد کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے. تو لوٹ کر واپس گئے، کہا کہ اس بستی میں تو تیرا ایک نیک بندہ بھی بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس نے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا لیکن ان کو سمجھانے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس نے کبھی ان لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کی؟ بولا نہیں، ایسا تو اس نے نہیں کیا. تو کہا کہ اس سمیت اس بستی کو الٹ دو. مطلب یہ جو چند لوگ جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں، اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کریں گے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے کا کام نہیں کریں گے، برائی سے روکنے کا کام نہیں کریں گے، تو پھر اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ امر بالمعروف یعنی بھلائیوں کا حکم اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنے کا کام کرتے رہنا. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ظالم حکمراں تم پر مسلط ہو جائیں گے اور تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کیا ایسا نہیں لگتا کہ آج ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں، اسی دور سے گزر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو یہ امت ترقی کے راستے پہ نہیں جا سکتی جب تک کہ اپنی پرانی چیزوں کی طرف واپس نہیں پلٹے. تو ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو ساری انسانیت کے لیے برپا کی گئی ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ایسی امت، اس امت کے اندر مرد بھی شامل ہے، خواتین بھی شامل ہے، نوجوان بھی شامل ہے اور بوڑھے بھی شامل ہیں اور بچے بھی شامل ہیں. سب کو مل کر امت بنتی ہے. اس امت کا مشن یہ بتایا تھا کہ تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بستیوں کے اندر خود اتنے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کی اگر فہرست بنانے بیٹھے تو ایک لمبا وقت اس میں گزر سکتا ہے. رفقائے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بات ارشاد فرمائی، میں صرف ترجمہ پڑھ کر بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ اہل کتاب کی طرف توجہ فرمائی کہ یہود اور نصارہ اگر تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے مہ برساتا اور زمین سے ان کے لیے رزق بنتا. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یوں بھی فرمایا کہ اگر بستی کے لوگ مراد اجتماعی ماحول کی بات کی جائے، بستی کے لوگ اگر تقوی کی روش اختیار کرتے اور ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برساتا اور زمین سے رزق بنتا. یعنی جو معاشی مسائل ہیں، جو غربت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دیتا. کس کی بنیاد پر؟ اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو قائم کرتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے. تو یہ صرف میرا متقی بن جانے سے، میرا قرآن فہمی اختیار کر لینے سے تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. اجتماعی ماحول ایسا بننا چاہیے کہ ہم جیسے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج کیا کھایا اور کیا کمایا، ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آج کتنا قرآن پڑھا، کتنا سمجھا، قرآن کو سمجھنے میں کیا تکلیف تم کو آ رہی ہے. ایسا ماحول بنائیں، قرآن کی کلاسز چلائیں، زیادہ سے زیادہ کلاسز چلائیں، ایک دوسرے کو سپورٹر بنے. آپ اجتماعی ماحول کو چینج کریں گے. آپ دیکھیں کہ ہماری بستی کے اندر یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، ہماری بستی کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، تو اجتماعی طور پر ہر فرد بے چین ہو جائے، ہر فرد بے چین ہو کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے اجتماعی جدوجہد شروع کرے تو انشاءاللہ تبدیلی پیدا ہو جائے گی. تو صرف فرد کے بدل جانے سے کوئی بڑی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ اجتماعی ماحول ایسا نہ بنے. اس لیے ہمیں اجتماعی ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ ایسائیوں کی ضرورت پیش آئی کہ بھئی اجتماعی ماحول کو بدلنے کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. رفقائے محترم، حالات جیسے کچھ بھی ہیں، ان حالات میں دو طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایک کیفیت تو یہ کہ ان حالات سے متاثر ہو کر ہم مایوس ہو جائیں اور گھٹنے ٹیک دیں. یہ غلامی کی کیفیت ہے، یہ کمزوری کی کیفیت ہے، یہ مداہنت کی کیفیت ملتوں کو کبھی ترقی کے راستے پہ نہیں لے جا سکتی.
اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انتہا پسندی کے راستے پہ چلے جائیں، ایکٹیویزم کے راستے پہ چلے جائیں، اور یہ راستہ بھی ان کے لیے مہلک اور تباہ کن راستہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو امت وسط کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ بیلنس راستہ ہے کہ ہم درمیان میں رہ کر نہ ادھر جھکیں اور نہ ادھر جھکیں، بیلنس کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں تو ایک تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اور حالات جتنے سخت ہوتے ہیں اتنی زیادہ کام کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، حالات جتنے سخت ہوتے ہیں اتنی امت کے اندر تبدیلی کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات یقینی طور پر لکھ لیجیے۔ حالات اگر بالکل آسان ہو تو کوئی تبدیلی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، کوئی بے چینی نہیں ہوتی، لیکن جب حالات تنگ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اجتماعی طور پر، اور لوگ اس کو بدلنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حالات جتنے تنگ ہوں گے یہ ہمارے لیے مستقبل کے لیے ایک بہتر اور خوشخبر لے کر آئیں گے، اس سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ ہم سب اٹھیں اور ایک مثبت تبدیلی کے لیے میدان عمل میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار کیجئے، اللہ تعالیٰ حالات بدل دے گا۔ ساری دنیا کے قلب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ چٹکی بجائے گا، وہ کن کہے گا، سب کچھ بدل سکتا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میدان عمل میں آ جائیں۔ صرف دعائیں کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر صرف دعائیں کرنے سے تبدیلی آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر نہ سجانا پڑتا اور احد نہ سجانا پڑتا اور حنین سے اور خندق سے گزرنا نہ پڑتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عمل میں لے کر آئے صحابہ کرام کو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر اللہ کے رسول کی مدد فرمائی۔ وہ دعا جس کے پیچھے کوئی اجتماعی قوت کار فرما رہا ہو، وہ دعا صرف دعا نہیں ہے، صرف ایک وہم ہے، وہ صرف ہمارے سر تک جاتی ہے اور واپس لوٹ جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں کچھ نواز دے تو یہ عین ممکن ہے کہ نواز دے، لیکن دنیا میں کوئی تبدیلی جب تک پیدا نہیں ہو سکتی جو دعا آپ کر رہے ہیں اس دعا کے مطابق آپ عمل نہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے ایک مولانا سے بھی کہا تھا، مسجدوں میں ہم دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہماری ملت کے اندر اتحاد پیدا فرما دے، یہ دعا تو ہم کرتے ہیں، ہمارے دل کی دعا ہے کہ فلسطین میں بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہمارے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن وہی لوگ ہیں، وہی ایسے لوگوں کو مل جائیں گے جب اپنی ٹولیوں میں ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو جب دعا کے خلاف آپ کا عمل ہوگا تو آپ کی دعا رد کر دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ تو جو دعا بھی آپ اللہ سے مانگتے ہیں ان دعاؤں کے پیچھے اجتماعی قوت آپ پیدا کر دیجئے تو انشاءاللہ تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور مجھ سے پہلے جن لوگوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، جو کچھ بھی کہنے سننے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، انقلاب کو آواز دو، ایسائیوں کا ساتھ دو، انقلاب کو آواز دو، انقلاب کو آواز دو، انقلاب کو آواز دو۔ بہت بہت شکریہ جناب شکیل احمد راجپوت صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سامنے بہت ہی اہم باتیں رکھی کہ مثبت تبدیلی کیا ہے، ہمیں کیوں مل جل کر ایک ساتھ اٹھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا مشن جو ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ ہمیں بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی۔ اب میں شکریہ کلمات کے لیے بردر خالد قریشی جو سندرم نگر کے یونٹ پریزیڈنٹ ہے ان کو دعوت دوں گا، اور یہ شکریہ کلمات کے بعد آپ کے لیے 2-3 اعلانات بھی، تو وہ اعلانات سن کے جائیے گا۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں یہ محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد میں اپنے تمام مہمان جو ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور اپنے بہت قیمتی وقت دے کر ہمارے بیچ میں آئے، جناب احسان شیخ صاحب، جناب شکیل احمد راجپوت صاحب اور ہمارے عزیز بھائی ابراہیم شیخ صاحب جو مڑاسا سے ہمارے بیچ میں اپنی بات رکھنے آئے تھے، میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت اہم معلومات اور بہت اہم چیزیں ہمارے سامنے بتائیں، قوم کس طرح جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد میں
उन पब्लिक का भी शुक्रगुजार हूँ, उन अवाम का जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम को कामयाबी तक पहुँचाया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बातें यहाँ पर हमारे मेहमानों से कहलवाई हैं उस पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे उन दुकानदारों का जिन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और यहाँ से अपनी लाड़ियाँ दूसरी जगह शिफ्ट की और ये प्रोग्राम अच्छे तरीके से हो पाया। और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ आखिर में बापनगर पुलिस स्टेशन का कि इसने हमें ये परमिशन देकर इस महफिल को सजाने की और आसानी से इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने की तौफीक अता फरमाई। अजीज साथियों, एक बार फिर से मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने इस मुबारक महफिल को बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे अंदाज में सजाने की हमें और आपको तौफीक अता फरमाई। ये महफिल जिस मकसद से लिए सजी है, अल्लाह ताला उस मकसद को पूरा करे और उस मकसद के पूरा करने में हमारा कुछ रोल हो। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके सामने कुछ ऐलानात करने हैं हमें, तो उसके लिए हमारे बीच सीटी सेक्रेटरी एसआईओ अहमदाबाद के मौजूद है ब्रदर नजीम राजपूत साहब, तो आपके सामने कुछ ऐलानात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मेरे इस्लामिक भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने कुछ ऐलानात करने थे। सबसे पहले ऐलान तो ये है कि कल 24 तारीख शकील चौक तौफीक भवन में जमात इस्लामी हिंद की तरफ से एक प्रोग्राम रखा है। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ अलग अलग के मजहब के लोग रहते हैं और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा, इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस्लाम की पॉजिटिव इमेज लोगों के सामने पेश करें। तो इसी के तहत कल एक प्रोग्राम रखा गया है सुबह 10:30 से 12:30 बजे। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी आए, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों सबको लेके आए और जो आपके फ्रेंड्स है नॉन मुस्लिम उनको भी लेके आए। ये पहला ऐलान था। दूसरा ऐलान ये है कि जो आज प्रोग्राम यहाँ सुंदरम नगर यूनिट में हुआ है, इसी तरह से एक प्रोग्राम रखियाल यूनिट एसआईओ की तरफ होने वाला है 30 तारीख को। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी वहाँ पर आए। वो होगा रजब अली शाह मस्जिद के सामने वहाँ प्रोग्राम होगा, तो आपसे गुजारिश है वहाँ पर आए। तीसरा ऐलान ये है कि हमारे मुस्लिम कौम के बच्चे जो इंग्लिश बोलना नहीं जानते, तो उनके लिए हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करने वाले हैं। हमारा रखियाल यूनिट का एक होप स्टूडेंट वेलफेयर सेंटर है जहां हमने बच्चों के लिए लाइब्रेरी, रीडिंग बुक और इस तरीके के प्रोग्राम हमने उनके लिए फैसिलिटीज किए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप आए वहाँ पर। और इसी तरह से 1 तारीख को वर्कशॉप भी होने वाला है, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और हमसे आपसे मिले। तो ये कुछ ऐलान थे, आपसे गुजारिश है कि इसको तवज्जो फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।